بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پہ جمعرات کی شب تھی اور حیدر حسب معمول اپنی تیاری میں لگا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے حیدر اپنے کچھ سامان لے کر گھر سے باہر چل پڑے، میں نے بھی اس کے نکلتے ہی ایک سیاہ چادر اوڑھی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ آج کی رات ٹھنڈی قیامت برسا رہی تھی۔ دسمبر کے آخری دن چل رہے تھے۔ سردی تھی کہ سینے کو چیر رہی تھی اور رہی سے ایک کسر ٹھنڈی ہوا نے نکال دی تھی۔ راستہ بھی ناہموار سا تھا، لیکن مجھے کچھ بہت اہم جاننا تھا، اس لیے میں موسم اور راستے کی ستم ظریفیوں کو نظر انداز کرتی تیز قدموں سے چلنے لگی۔ لیکن جیسے ہی وہ پیچھے مڑتا، میں کسی نہ کسی چیز کی اوڑ چھپ جایا کرتی تھی۔ ہم دونوں کو چلتے چلتے تقریباً 45 منٹ گزر چکے تھے، اور پھر اچانک ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر حیدر نے اپنے قدم روک لیے۔ جس جگہ وہ گیا وہ جگہ جانی پہچانی سی تھی، اور پھر وہاں سے میں نے اسے وہ کام کرتے دیکھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں، اور ایک آنسو بڑی خاموشی سے میرے گال سے ٹپکتا ہوا دامن بھگو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرا دل اسے دیکھ کر لرز گیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں ابھی اسے جان سے مار دوں، لیکن میں خاموشی سے الٹے قدموں وہاں سے پلٹی، اور تقریباً رات کے 2 بجے میں اپنے گھر جا پہنچی۔ میں دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی۔ میرا وجود میرے احساسات کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اور میری آنکھوں میں تو آنسوں کی جھڑی سے لگ گئی تھی۔ میں نے کمرے کو اندر سے کنڈی لگائی اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ اب مجھے مزید ایک بھی قدم اٹھانے کی سخت باقی نہیں بچی تھی۔ میں اپنی قسمت کو بار بار ملامت کر رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ لیکن میری قسمت کے پاس بھی اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس سوال کا جواب صرف حیدر ہی دے سکتا تھا، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ آخر میں کیوں اس سے کوئی سوال اور جواب کروں؟ مجھے اسے اب کوئی سوال جواب نہیں کرنا، بلکہ اسے اس کے کیے کی سزا دینی ہے۔ بڑی خاموشی سے اسے اتنی بڑی چوٹ دینی ہے کہ وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور ماضی میرے پیچھے لگے بند دروازے کو پیٹ پیٹ کر دم توڑ رہا تھا۔ میرا نام رمشا ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن بچپن سے ہی میں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ ہر کوئی میری نزاکت اور خوبصورتی کی وجہ سے مجھے بچپن سے ہی گڑیا کہہ کر پکارتا تھا۔ میرے اماں ابا شروع میں تو بے حد پیار اور محبت سے رہتے تھے۔ پورا محلہ میرے اماں ابا کی جوڑی کی تعریف کیا کرتا تھا، لیکن پھر وقت گزرتا گیا اور اماں ابا کے درمیان رنجشیں پیدا ہونے لگیں۔ ابا اکثر اماں سے کھنچے سے رہنے لگے تھے۔ میرے لیے ان دونوں کے آپسی اختلافات بالکل نئے تھے، کیونکہ میں نے کبھی اپنے ماں باپ کو آپس میں ایسے لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی، جب ایک شام اچانک ابا کسی عورت کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھتے ہی میری اماں کہ تو جیسے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ ابا نے مجھے بتایا کہ بیٹا، یہ تمہاری دوسری ماں ہے، تم نے اس کی بھی ایسی ہی عزت کرنی ہے جیسے تم اپنی پہلی اماں کی کرتی ہو۔ یہ سن کر تو میری اماں کو ایک اور جھٹکا لگا۔ ابا دوسری شادی کر آئے ہیں؟ انہوں نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ وہ زور زور سے رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ اے محلے والوں، دیکھو میرا شوہر بیٹے کے لالچ میں دوسری عورت گھر لے آیا ہے۔ اس وقت مجھے ابا اور اماں کی لڑائی کی ساری حقیقت سمجھ آ گئی تھی۔ ابا بیٹے کے خواہش مند تھے، اس لیے وہ دوسری بیوی لے آئے۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں تھی۔ ابا نے دوسری اماں کو کچھ دن ہمارے ساتھ رکھا، پھر اسے ساتھ والے گھر میں لے گئے۔ وہ بھی ابا کا ہی گھر تھا، لیکن
جتنا دن ابا اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہمارے گھر میں رہے، میں نے دیکھا کہ ابا ان کا بالکل ویسے ہی خیال رکھتے تھے جیسے بہت پہلے میری ماں کا خیال کیا کرتے تھے۔ لیکن میری اماں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی تھی۔ ان کے اندر ایک نفرت سے پنپنے لگی تھی۔ اکثر میں نے انہیں سنا تھا، وہ کہہ رہی ہوتی تھیں کہ عبدالکریم تمہیں اس غلطی کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ تم نے میرے سر پر سوتن لا کر بٹھائی ہے نا، میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گی۔ ان کے دل میں نفرت کی حد اس وقت عروج کو پہنچ چکی تھی جب شادی کے 2 مہینوں بعد اب کی دوسری بیوی حاملہ ہو گئی۔ اب تو اماں کی نفرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ میں بھی جب دوسرے گھر جاتی تو ابا دوسری امی پر وارے چلے جاتے تھے۔ وہ کچھ منہ سے نکالتی بعد میں تھی، ابا اس سے پہلے اس کا کام پورا کر دیتے۔ ابا کی طبیعت تھوڑی خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے۔ میں ابا کی طبیعت کی وجہ سے کافی فکر مند تھی۔ ابا ہمارے گھر بھی آتے جاتے رہتے تھے، لیکن اکثر جیسے ہی ابا گھر سے باہر جاتے اماں کہیں چلی جایا کرتی تھی اور پھر 2-3 گھنٹے بعد واپس آ جایا کرتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اماں کہاں جاتی ہیں۔ اور اب اماں ابا کا خیال رکھنے لگی تھیں۔ ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی تھیں، اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے کھانے کی ٹرے سجا کر لایا کرتی تھیں۔ مجھے بھی حیرت ہونے لگی کہ اماں کے رویے میں آخر اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا۔ ابا بھی اکثر کشمکش میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، شاید ابا کو ان پر کوئی شک ہو گیا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا تھا۔ اب وہ اماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، لیکن میری محبت کی وجہ وہ اس گھر کی چوکھٹ پر آنے سے نہیں رک پاتے۔ ابا کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا اور اب ان کی دوسری بیوی سے بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے اماں پاگل سی ہو گئی تھیں، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ ابا سے لیں۔ میری اماں کے دل میں نفرت کی آگ مزید بڑھ گئی تھی۔ اب اماں ابا کے ہاتھ سے کچھ نہیں لے کر کھاتے تھے تو اماں مجھے ٹرے بنا کر دیتی اور کہتی کہ تم جا کر ابا کو کھانا دے کر آؤ، اور میں جب بھی ابا کے پاس کھانا لے کر جاتی وہ مجھے کبھی واپس نہیں موڑتے تھے۔ شاید یہ ان کی میرے لیے بے پناہ محبت تھی۔ مگر دوسری جانب اماں کی وہی مشکوک سرگرمیاں جاری و ساری تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اماں ہر دوسرے دن گھنٹوں کے حساب سے کہاں وقت لگا کر آتی ہیں۔ اب میں 11 سال کی ہو چکی تھی۔ انہی دنوں میں میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ سر میں شدید درد اٹھنے لگا۔ اماں نے کافی گھریلو ٹوٹکے اور دوائیاں آزما لی، مگر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ پھر ایک دن جب درد کی شدت مزید بڑھ گئی اور میں درد سے کراہنے لگی تو اماں میرے پاس آئیں اور بولیں، بیٹی چل میں تجھے ایک جگہ لے چلتی ہوں، دوائیوں سے تو تجھے آرام نہیں آ رہا، وہاں جا کر دیکھنا کہ تیری ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ مجھے بھی اس وقت اپنے درد سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، اس لیے میں خاموشی سے اپنی اماں کے ساتھ چل پڑی۔ گاؤں کے ساتھ ہی پہاڑیاں سی تھیں، اماں مجھے اس جانب لے کر جا رہی تھیں۔ عجیب سنسان سا راستہ تھا۔ میرے دل میں وہم سے اٹھنے لگے کہ آخر اماں مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ وہم مجھے آنے والے کس طوفان کے بارے میں اطلاع دے رہے ہیں۔ پھر اچانک اماں ایک پہاڑی کے پاس رکی۔ وہاں کا منظر انتہائی عجیب اور خوفناک سا تھا۔ پہاڑی کے اوپر دھوئیں کے بادل بنے ہوئے تھے، اور دھواں بھی ایسا کہ جس کی بدبو دماغ کی نسوں کو چیر رہی تھی۔ پہاڑی کے باہر ڈھیر ساری عورتیں کھڑی تھیں۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر یہاں ایسا کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے اندر جھانکا تو وہاں کا منظر اور بھی زیادہ ڈراؤنا تھا۔ لمبے لمبے بالوں اور بڑی سی داڑھی والا بابا جی اپنی گود میں کوئی کتاب رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ ایک سیاہ کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے گلے میں ڈھیروں ہار پہن رکھے تھے اور ان کی آنکھیں لال سرخ کی تھیں، جن میں سیاہ کاجل کی گہری دھار باہر تک نکلتی نظر آ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر ایک عجیب سی وحشت ہوئی۔ وہاں پر اور بھی کئی عورتیں تھیں، ہر کوئی اپنا مسئلہ بیان کر رہا تھا، لیکن لوگوں کی باتیں بڑی عجیب سی تھیں۔ میرا جی چاہا میں وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میں اماں کی وجہ سے مجبور تھی۔ تھوڑی دیر میں
انتظار ہمیں کرنا پڑا اور پھر ہمارا نمبر آ گیا۔ اب میں اس بابا جی کے سامنے بیٹھی تھی، وہ میری جانب دیکھ رہے تھے۔ اماں نے اس بابا جی کو میرے سر درد کے بارے میں بتایا تو بابا جی نے اپنی چاندی کی انگوٹھیوں سے بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور ایک پھونک مارتی۔ اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ اس پھونک سے میرا سارا کا سارا درد ختم ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی کے ہاتھ میں اللہ اتنی شفا بھی رکھ سکتا ہے۔ اب مجھے اس شخص سے الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ دم کروانے کے بعد اماں نے چند روپے نذرانے کے طور پر ان کے ڈبے میں ڈالے اور وہاں سے اٹھ کر مڑنے لگی تو بابا جی نے کہا کہ زلیخا تیرے شوہر کا کیا بنا؟ اماں ان کی بات سنتے ہی چونکی اور ایک نظر مجھ پر ڈال کر ذرا دھیمی آواز میں بولی کہ بابا جی ابھی تک کام تو نہیں ہوا، لیکن میں آپ کی دی ہوئی پوڑی اس کھانے میں ملا کر روز دیتی ہوں، امید ہے وہ جلد راستے سے ہٹ جائے گا۔ اماں بالکل سرگوشی کی آواز میں بول رہی تھی، لیکن مجھے اماں کی ساری باتیں سمجھ آ گئی تھی۔ آخر میری ماں میرے باپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں انتقام کی آگ میں اس قدر اندھی ہو جائے گی کہ میرے باپ کے ساتھ اس قدر ظالمانہ سلوک کرے گی۔ ان کی باتیں سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ آج مجھے میری ماں کے چہرے سے شدید نفرت ہونے لگی تھی اور مجھے میرا باپ بہت اچھا لگنے لگ گیا تھا، کیونکہ وہ جو کچھ بھی تھا سب کے سامنے تھا، کم از کم اس طرح چپ کر پیٹھ پیچھے وار تو نہیں کر رہا تھا۔ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی اور اپنے باپ کے لیے میری محبت بے تحاشا بڑھ گئی تھی۔ اماں روز ابا کو دودھ کا گلاس میرے ہاتھ سے بھیجا کرتی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں وہ گلاس گرا دوں۔ ایک دو بار تو میں نے ایسا کیا بھی تھا۔ تب اماں نے مجھے بہت بری طرح پیٹا تھا۔ ابا کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن میں وقت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اور ایک روز میری خاموشی اور اماں کی ہردرمی کی وجہ سے ابا ہمیں چھوڑ کر اپنی آخری آرام گاہ کی جانب چلے گئے۔ اس روز اماں بے تحاشا روئی تھیں، جبکہ یہ میرا دل ہی تھا جو حقیقت جانتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سارے میری ماں کے ڈرامے ہیں، وہ محض دنیا والوں کو دکھانا چاہتی ہے کہ وہ میرے باپ کی کتنی بڑی ہمدرد تھی۔ آج مجھے اس پیر بابے سے بے حد نفرت ہو گئی تھی اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جس دن میرا اس سے سامنا ہو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ خیر، اگلے کئی روز یوں ہی خاموشی سے گزرنے لگے۔ اماں محلے والوں کے سامنے مظلوم اور بیچاری بن چکی تھیں، جبکہ مجھے اس کے اس روپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں 14 سال کی ہو چکی تھی جب اچانک میرے ساتھ والے گاؤں کے ایک بہت بڑے گھرانے سے رشتہ آیا۔ میری اماں اور میں حیران تھے کہ ہمیں تو کوئی جانتا تک نہیں، پھر اتنے اچھے خاندان سے رشتہ کیسے آ گیا؟ انہوں نے میری اماں کو بہت سارے تحفے، تحائف اور میرے لیے بھی ڈھیروں کپڑے اور سامان تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری اماں کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں کہ ابھی رشتہ طے نہیں ہوا اور یہ لوگ اتنا سب کچھ لے آئے۔ اماں کے اندر کا لالچ اس کی آنکھوں میں واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اماں نے فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ مجھے بھی اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں بھی اس جہنم جیسی زندگی سے نجات چاہتی تھی جس میں مجھے ہر پل ایک قاتل کے ساتھ گزارنا پڑ رہا تھا۔ جس گھر سے میرا رشتہ آیا تھا انہیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے تھا اور وہ سادگی سے نکاح کی رسم ادا کرنے کے خواہش مند تھے۔ میری اماں بھی ان سب باتوں پر راضی ہو گئی تھی اور میرا نکاح ہو گیا اور میں اپنے سرتاج کے گھر چلی گئی۔ لیکن اب میں نے ایک عہد کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اماں کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ حیدر میرا بے حد خیال رکھتا تھا، میری ہر خواہش پوری کرتا تھا، میرے لیے وہ ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوا۔ میں بھی اس کا بے حد خیال رکھتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ساری زندگی اس کی خدمت کر کے گزار دوں گی اور ان غلطیوں کو کبھی نہیں دہراؤں گی جو اماں نے کی تھی۔ میں اس کے محلوں جیسے گھر میں شہزادیوں کی طرح راج کر رہی تھی، لیکن اس کی ایک بات ہمیشہ میرے دل میں کھٹکتی تھی کہ وہ ہر جمعرات کی رات گھر سے نکل جاتا اور جمعے کی رات واپس آیا کرتا تھا۔
جب بھی میں اس سے پوچھتی کہ آخر وہ اتنی دیر کہاں جاتا ہے تو وہ بس اتنا ہی بتاتا ہے کہ اس کی کوئی بزنس کی میٹنگ ہوتی ہے، اس لیے اسے لازمی جانا ہوتا ہے۔ مجھے اس کی یہ حرکت ذرا مشکوک سی لگتی تھی کہ آخر ایسی کون سی بزنس کی میٹنگ ہے جس کے لیے رات کو جانا پڑتا ہے، اور پھر میں نے آج تہیہ کر لیا کہ میں اس کے پیچھے جا کر سچائی معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ اور جیسے ہی میں اس کے پیچھے گئی تو وہاں جاتے ہی میں نے دیکھا کہ یہ وہی شخص تھا جو میرے باپ کا قاتل تھا۔ حیدر نے وہی لباس زیب تن کیا اور ایک نکلی داڑھی اور بال لگائے، اور ساتھ ہی آنکھوں میں گہری لمبی دھار کے ساتھ کجلا ڈالا۔ یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان آ گرا تھا، جس کو میں ہمیشہ اپنے باپ کا قاتل سمجھتی رہی۔ آج وہ میرا شوہر بنا بیٹھا ہے، اور اب میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس سے اس سب کا بدلہ لے کر ہی رہوں گی۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ ساری رات مجھ پر قیامت بن کر برسی تھی، اور پھر اگلا پورا دن میں شام ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ کب حیدر گھر آئے گا، اور آخرکار وہ لمحہ بھی آ پہنچا اور حیدر گھر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میرا ضبط جواب دینے لگا۔ میں جو اس سے بنا سوال جواب کے انتقام لینے کی ٹھان کر بیٹھی تھی، ایک دم اٹھی اور اس کے گریبان سے جا پکڑا، اور میں نے کہا کہ تم ہی ہو نا میرے باپ کے قاتل، تم ہی نے میرے باپ کو مارا ہے۔ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ تم میرے باپ کو مار کر اس طرح مجھ سے شادی کر لو گے؟ اور مجھے تو کبھی معلوم تک نہیں ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں بے پناہ قرب، غصہ اور تکلیف تھی، جو کہ اب آنسوؤں کی صورت میں بہہ رہی تھی۔ میرے ہاتھ کی گرفت اس کے گریبان پر اتنی سخت تھی کہ اس کا ایک بٹن ٹوٹ کر فرش پر جا گرا، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سختی سے اپنے گریبان کو میری گرفت سے چھڑوا لیا اور کہا کہ بس بول چکی تم، اب تم ایک لفظ مت بولنا اور میری بات غور سے سنو۔ اس نے انتہائی سخت لہجے میں یہ جملہ بولا۔ میں بالکل چھوٹا سا تھا جب سے میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ میری ماں اکثر تعویذ کنڈوں کے چکروں میں پیر بابوں کے پاس جایا کرتی تھی۔ میری ماں کی کہانی بھی تمہاری ماں سے ملتی جلتی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ میرے باپ نے پسند کی شادی کی تھی اور تمہارے باپ نے محض بیٹے کے لیے دوسری شادی کی تھی۔ اماں کے ساتھ اور بھی کئی عورتیں اس طرح پیر بابوں کے پاس جاتی اور عجیب و غریب مسئلوں کے تعویذ بنوایا کرتی تھیں۔ کوئی اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہتا تھا تو کوئی اپنے بیٹے کا گھر اجاڑنا چاہتا تھا۔ ہر کسی کی اپنی ہی ایک کہانی تھی، لیکن کہانی ایسی ہوتی تھی کہ سن کر دل دہل جاتا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں گا جس سے معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلی آئے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں ایسا کیا کروں۔ اگر میں کوئی اچھائی پھیلانے کی کوشش کرتا تو کوئی میری بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر میں نے قرآن کی ان تمام آیات کا مشاہدہ شروع کر دیا جن کا تعلق شفا، امن، گھریلو سلوک، اولاد، رزق میں خیر و برکت اور شر سے نجات سے تھا۔ پھر میں نے ان سب کو ایک کتاب کی شکل میں پیرو لیا اور اسلامی طب کی کتابوں سے چند امراض کا نسخہ بھی تیار کر لیا اور معاشرے کو اسی طرح سدھارنے لگا۔ میں بھی اسی طرح پیر بابا بن کر بیٹھ گیا۔ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ میں ان کو غلط کام کرنے کے لیے تعویذ دے رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ اور تمہارا باپ میری وجہ سے نہیں مرا، بلکہ اس کے پیچھے بھی قصوروار تمہاری ماں ہی ہے، جس نے تمہارے باپ کو زہر آلود دوائیاں کھلا کر اس مقام تک پہنچایا تھا۔ اس روز جب تم اپنی ماں کے ساتھ آئی تو میں تمہارے چہرے کی جانب دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم ان شیطان نما چہروں میں ایک فرشتہ معلوم ہو رہی تھی۔ تمہاری معصومیت سے بھری آنکھوں نے میرے دل پر اسی وقت ڈیرا جما لیا تھا، اور پھر میں کئی روز تمہارے گھر چھپ چھپ کر آتا اور تمہیں دیکھا کرتا تھا۔ تمہاری معصومیت مجھے تمہارے در پر کھینچ لاتی تھی۔ تم اس وقت بہت چھوٹی تھی، اس لیے میں تمہارا ہاتھ نہیں مانگ سکتا تھا۔ 2-3 سال ایسے ہی گزر گئے، اور پھر ایک رات میں نے سنا کہ تمہاری ماں تمہیں کوئی غلط کام کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن تم رو رہی تھی اور ماں سے لڑ رہی تھی اور بول رہی تھی کہ ماں تو مجھے چاہے مار ڈال، تب بھی میں کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ اس وقت میں نے دل میں یہ اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں اس عورت کے چنگل سے نکال کر رہوں گا۔ میں اس کی بات یہ سن کر حیران ہو گئی، اور ایک دم مجھے یاد آیا کہ ہاں،
ہاں، اماں نے ایک بار مجھے غلط کام کرنے پر بہت مجبور کیا تھا، لیکن پھر میری ضد کے آگے وہ ہار گئی تھی۔ پھر حیدر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، اور میں جانتا تھا کہ تمہاری ماں بہت لالچی ہے، اور میں ایک بڑے گھر کا چشم و چراغ ہوں، اس لیے میں نے تمہارا ہاتھ مانگا، اور پھر تمہاری ماں نے اپنے لالچ کے ثبوت دیتے ہوئے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اس کی باتوں پر مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے نا؟ یہ لو، یہ وہ کتاب ہے جس پر وہ تمام تر آیات لکھی ہیں جو میں لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتا ہوں اور انہیں لکھ کر دیا کرتا تھا۔ میں نے وہ کتاب کھولی تو یک لخت میری آنکھوں سے آنسو نکلے جو اس کتاب کے صفوں کو بھگوتے چلے گئے۔ وہ واقعی قرآن کی آیات تھیں۔ میں آج بے حد شرمندہ تھی، کیونکہ میں جس شخص کے لیے سالوں اپنے دل میں نفرت پالتی رہی، وہ تو ڈھیروں محبتوں کے لائق تھا۔ جسے میں شیطان سمجھتی تھی، وہی تو ایک فرشتہ صفت انسان تھا۔ میں نے فوراً اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اسے انہی آیات سے بھری کتاب کی قسم دی کہ تمہیں اس کتاب کا واسطہ مجھے معاف کر دینا، کیونکہ جو گناہ میں نے تمہارے لیے اپنے دل میں رکھا، اس کے لیے شاید مجھے اللہ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک تم نہ کرو۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور بولا کہ تم نے جو بھی کیا انجانے میں کیا، اور انجانے میں ہونے والا گناہ کو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، تو میں تو پھر اس کا ادنا سا بندہ ہوں۔ اس روز اس کے لیے میرے دل میں بے تحاشا عزت بڑھ گئی تھی۔ اب ہم دونوں بے حد خوش رہتے ہیں۔ میں اس کی دل و جان سے عزت کرنے لگی ہوں، اور میرا پہلے سے زیادہ خیال بھی رکھتا ہے وہ۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی اماں کا انتقال ہو گیا۔ اب ہماری زندگی میں کوئی برائی نہیں رہی۔ وہ آج بھی لوگوں کی اصلاح کا کام اپنے طریقے سے کر رہا ہے، اور مجھے ایسا ہم سفر پا کر اپنے آپ پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔